بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے ایسے خاص وظائف لاتا ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں حصہ ضرور لیتے رہیں، کیونکہ جو دعاؤں میں حصہ لیتا ہے، دعا کرواتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے کہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد لینی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، فوری طور پر وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد فوری طور پر 2 نوافل ادا کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے ساتھ صبر سے مدد چاہو، کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے: مصیبت پر صبر، نیک کام پر صبر، اللہ پاک کی نافرمانی سے صبر۔ پس جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ پاک اس کے لیے 300 درجات لکھے گا۔ حضرت سیدنا ابو عکاشہ مسروق کوفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتا اور خیمے وغیرہ لادا کرتا، اور کتا ان کی پہرے داری کیا کرتا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، مگر وہ نیک شخص تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس نے کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا، تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اسی میں بہتری ہو۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح انہیں پتہ چلا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لیے گئے اور صرف ان کا گھر محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، لہٰذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ تو اس واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے، وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کے ایسے صابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ پاک سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے خلاف جانا۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کیا کریں، کہ ایک شاعر ایک شعر کہتے ہیں، پنجابی کا شعر ہے کہ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو جب اللہ پاک ہمارے دکھ میں راضی ہیں تو ہمیں سکھ کا کیا فائدہ۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، فوری نماز پڑھا کریں، اور نماز میں 2 نوافل پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ تو آپ نے اپنے گھروں میں درخت اگائے ہوں گے، پودے اگائے ہوں گے، ان پر پتے بھی ہوتے ہوں گے۔ تو آج روحانی وظائف ایک انوکھا وظیفہ آپ سب کے لیے لایا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی سنا ہوگا۔ بہت ہی انوکھا وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ مشکلوں سے یہ وظیفہ بنایا گیا ہے۔ تو ہر وظیفے پہ بہت محنت درکار ہوتی ہے، اور آپ تک پہنچانے میں محنت درکار ہوتی ہے۔ تو آپ ان وظائف کو ایسے ہی سنبھال کر رکھا کریں جیسے کہ ہیرے جواہرات کو ڈبیا میں سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔
تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ کوئی بھی درخت ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی درخت ہو، آپ اس کا پتا لے لیں اور آپ نے اس پتے پر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل اپنا بتاؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک درخت کا پتا لینا ہے، صرف ایک صاف ستھرا پتا، اس کو پانی سے دھو لیں، چھوٹے سائز کا لے لیں، بڑے سائز کا لے لیں، اس کو آپ ایک صاف سے برتن میں رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھ کے آپ نے چند کلمات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ ایک آیت سورہ رحمان کی جو مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار سورہ کوثر اور 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے اس پتے پہ دم کر لینا ہے۔ اب وہ پتا آپ نے ایک شاپر میں لپیٹنا ہے اور اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، پرس میں رکھ لیں، پیسوں والی جگہ میں رکھ لیں، گھر میں تجوری ہے اس میں رکھ لیں، اور اس عمل کو آپ نے لگاتار دو دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے جس دن یہ عمل کیا ہے، چاہے منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، جس دن آپ نے یہ عمل کیا ہے اگلے ہفتے آپ نے اسی دن دوبارہ سے اسی پتے کو کھول کے اس پرس میں سے اس پر دوبارہ سے یہی عمل کرنا ہے۔ 2 دفعہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سنبھال کے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ کم از کم 1 سال وہ پتا آپ کے پرس سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب اللہ پاک آپ پر ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کا پرس پیسوں سے بھر جائے گا، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں گے۔ تو مکمل یقین اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو آگے بھی شیئر کریں۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں نام ثقلین متولی ہیں، عدیل متولی ہیں، محمد خالد ملک ہیں اور عبدالستار ہیں، نعمان نومی ہیں، شہناز بیگم ہیں، مہر النساء سید ہیں، مزمل سعید ہیں، محمد افضل ہیں، تسلیم خان ہیں، سدرا عشرت ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد نظام ہیں، مصباح پٹھان ہیں اور کوثر خان ہیں، امیر کیسر ہیں، اور اس کے علاوہ شاہد نظام ہیں، مریم شیخ ہیں، عبد الرحمن ہیں، اور ایک میری بہن ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کروائی ہے۔ اللہ پاک آپ کے شوہر کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ عرشیہ ہیں، محمد ریحان ہیں، حمدان ہیں، اور سمیہ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سلیم اللہ ہیں، سید عرفان ہیں، آنان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، یاسمین ہیں، آسمہ ہیں، اور اس کے علاوہ پرویز محمد علی پور ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ سردار غلام ہیں، اللہ پاک آپ کے رزق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے اور آپ کا بوجھ ہلکا کرے۔ سید غوث ہیں اور رضیہ مسز علی ہیں، شیبہ سیفی ہیں، اور اس کے علاوہ زینب بی علی ہیں، اور جتنے میرے بہن بھائی ہیں اللہ پاک سب کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے، اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔